دوستو، قائد اعظم کی ذہانت، بصیرت اور حاضر دماغی کی ہر کوئی ویسے ہی داد نہیں دیتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہی خصوصیات تھیں جو ان کو دنیا کے دیگر لیڈران سے ممتاز کرتی تھیں۔ یہ ان کی بہترین قیادت ہی تھی جس کے سبب مسلمان ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ دوستو، اس ویڈیو میں قائد اعظم کی ذہانت اور حاضر دماغی کے چند واقعات بتائے گئے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اپنے عظیم لیڈر کو سلام پیش کریے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد مل سکے۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹرز ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ ٹیبل پر لنچ کر رہے تھے تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح کو کہا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے؟ جناح نے پورا اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، I will fly to other table، یعنی میں اڑ کے دوسرے ٹیبل پر چلا جاؤں گا۔ جناح کے اس جواب پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تم کو راستے میں دو بیگ ملیں اور ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت۔ جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح نے پراعتماد طریقے سے جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ دوستو، ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سکول و کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ آپ ہندوستان کا بٹوارا کر کے ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کچھ دیر خاموش رہے تو ہندو اسٹوڈنٹس نے آپ پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں، اور پھر ہر طرف سے ہندو لڑکوں کی ہٹنگ اور کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب ان کی آوازیں حد سے بڑھنے لگی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو چپ کروایا اور ایک پانی کا گلاس منگوایا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پیا اور ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور اسے باقی بچا ہوا پانی پینے کو کہا تو ہندو لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا، آپ نے وہی بچا ہوا پانی اس مسلم لڑکے کو دیا تو وہ فوراً قائد اعظم کا جھوٹا پانی پی گیا۔ آپ پھر اس طالب علم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا کیونکہ سب کے سامنے فرق واضح ہو چکا تھا۔ آپ اپنی بات اس قدر ٹھوس دلائل سے پیش کرتے تھے کہ بڑے بڑے منہ میں انگلیاں دبا لیتے اور آپ کے سامنے لاجواب ہو جاتے۔ قائد اعظم سفر ریل کے دوران اپنے لیے 2 برتھیں مخصوص کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو جواب میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں لکھنؤ سے بمبئی جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر ریل رکی تو ایک اینگلو انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کرائی تھی اسی لیے خاموش رہا۔ ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی، تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا، میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، میں پھر خاموش رہا۔ آخر تنگ آ کر اس نے مجھے جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اشارے سے کہا، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، جو کچھ کہنا ہے لکھ کر دو۔ اس نے اپنا مدعا کاغذ پہ لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے فوراً زنجیر کھینچ دی اور اسے بیمہ تحریر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ 2 برتھیں مخصوص کراتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک تاجر اپنا مقدمہ لے کر قائد اعظم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس مقدمے میں وکالت کریں، اور قائد اعظم سے ان کے وکالت کی فیس پوچھی۔ آپ نے جواب دیا، میں وکالت کے حساب سے نہیں بلکہ دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔
500 रुपये फ़ी पेशी। मोक्कल ने जवाब दिया कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपये हैं, आप 5000 रुपये में मेरा मुकदमा ले लें। कायदे आज़म ने जवाब दिया कि फिर मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरा असूल है मैं पेशी पर 500 रुपये फ़ीस लेता हूँ। तो हो सकता है ये मुकदमा तोल पकड़ ले और ये रकम नाकाफ़ी हो। चनाचा कायदे आज़म ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और मुकदमा सिर्फ 3 पेशियों में ही जीत लिया और अपने वादे के मुताबिक 1500 रुपये वसूल किए। एक बार फिर सन 1941 में कायदे आज़म मदारस में मुस्लिम लीग का जलसा करके वापस जा रहे थे कि रास्ते में एक कस्बे से गुजर हुआ जहां मुसलमानों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। उसी हजूम में फटी पुरानी निकर पहने एक 8 साल का बच्चा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उसे देखकर कायदे आज़म ने अपनी गाड़ी रोकने को कहा और लड़के को पास बुलाकर पूछा, तुम पाकिस्तान का मतलब समझते हो? लड़का घबरा गया। कायदे आज़म ने उसका हौसला बढ़ाते हुए प्यार से फिर वही सवाल पूछा। लड़का बोला, पाकिस्तान का बेहतर मतलब आप जानते हैं, हम तो बस इतना जानते हैं कि जहां मुसलमानों की हुकूमत हो वो पाकिस्तान और जहां हिंदुओं की हुकूमत हो वो हिंदुस्तान। कायदे आज़म ने अपने साथ आए सहाफ़ी को मुखातब करते हुए कहा कि मदारस का छोटा सा बच्चा पाकिस्तान का मतलब समझता है, लेकिन गांधी जी नहीं समझ सकते। ये बात सहाफ़ी ने नोट कर ली और अगले रोज़ तमाम अखबारात में ये खबर शाया हो गई। आखिरी बात दोस्तों, कायदे आज़म की ज़िंदगी के इन वाक़यात से अंदाज़ा होता है कि एक हकीकी लीडर सिर्फ सियासत के मैदान में ही नहीं बल्कि आम ज़िंदगी में भी एक काबिल और बेहतरीन इंसान होता है। कायदे आज़म की ज़िंदगी का कोई भी वाक़या पढ़ लें, हर एक में मेहनत, दयानत, सच्चाई, जहानत, दीनो इस्लाम और नबी करीम से मोहब्बत का दर्स मिलेगा। दोस्तों, बिल गेट्स की कामयाबी के 5 असूल, इसके मुतल्लिक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको भी लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और कमेंट्स में भी बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।